السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نصر اللہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاک 24۔ تو ناظرین، اس ٹائم میں ڈی چوک میں موجود ہوں اور آپ یہ ڈی چوک کا ٹاپ شاٹ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس کو اب ڈی چوک تو نہیں کہہ سکتے، سانحہ 26 نومبر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بے گناہوں پاکستانیوں کا، کارکنوں کا خون بہایا گیا۔ آپ دیکھ لیں، اب آج کے دن بھی ابھی کنٹینر ختم نہیں ہوئے، لیکن اس کو کھول دیا گیا ہے۔ جو جتنے جہاں پہ بزنس کا لاس ہوا، جتنے لوگوں کا نقصان ہوا، اس کے لیے کرامت درآمد سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب بڑے چلے گئے ہیں تو اب چھوٹے والوں نے اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ جنہوں نے عوام کو لوٹنے کا وہ بڑے چلے گئے ہیں، ڈی چوک کھل گیا ہے۔ تو اب یہ موٹر وے پولیس آپ دیکھ رہے ہیں، ٹریفک پولیس اسلام آباد کی، اب ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہر دوسری گاڑی کو روکیں گے، چلان کریں گے پاکستانیوں سے پیسے۔ مجھے کبھی کبھی نا اپنے پاکستانی ہونے پہ اور ایک انسان مسلمان ہونے پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کس دور میں اور کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں کہ جو جہاں پہ عوام کے ساتھ اتنا ظلم زیادتی۔ یہ وہ کنٹینر ہیں، یہ ڈی چوک کے وہ سنگل لائن والے کنٹینر ہیں۔ یہ وہ آپ کو تاریخی کنٹینر ہے جس کے اوپر تین کنٹینر تھے، اوپر نماز پڑھتے ہوئے بندے کو نیچے پھینکا تھا، جس کو شہید کیا تھا۔ لیکن کچھ متضاد خبریں ہیں۔ کل کسی نے ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ جس کو پھینکا تھا اس کے دونوں بازو تو ٹوٹ گئے تھے، لیکن اس کی جان بچ گئی ہے۔ تو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے۔ آج چوتھا دن ہے اس بات کو گزرے ہوئے، لیکن آج 4 دن سے میں سویا نہیں ہوں۔ جب بھی ٹویٹر کھولتا ہوں، فیس بک سوشل میڈیا کھولتا ہوں، تو وہ تصویریں، وہ ویڈیوز، وہ قتل عام دیکھ کے دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ دل اتنا ایک اداس ہے، اتنے ایک ہم بے بس ہیں اور اتنی یہ بے حس قوم ہے ہماری۔ یہ ہم فخر کرتے تھے، ہم جب مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے گاؤں میں یہ رینجر والے، پولیس والے اپنی وہ کرنے جاتے ہوتے تھے تو ہم ان کو دور سے کھڑے ہو کے سلوٹ کرتے ہوتے تھے، سلام کرتے تھے، جب تک آخری گاڑی گزر نہیں جاتی تھی سلام کرتے رہتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا ظلم کیا، ایسی زیادتی کی کہ بس اب پتہ نہیں، کہتے ہیں ہم اپنا خون کس کے ہاتھوں پہ ڈھونڈیں، کس کو ہم اپنا دشمن کہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارے ملک میں پروٹوکول ہی ختم نہیں ہے۔ چھوٹی گاڑیوں کو روک لیں اور دیکھیں بڑی گاڑی آئی تو اس کو سارے یہ سلوٹ ماریں گے۔ جب دوسرا کام ختم ہوا ہے تو یہ لوٹیرے اکٹھے ہو گئے ہیں، ہر گاڑی کو روکیں گے، اس سے 2500 کا 2000 کا چلان کریں گے۔ پتہ نہیں ہمارے یہ ادارے کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ان کو کون ہے جو پیچھے، کون سی ایسی طاقت ہے جو کسی ایک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے پیٹ نہیں بھرتے۔ ہمارے ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں یہ لوگ۔ یہ سامنے پارلیمنٹ ہاؤس، بڑے چوروں کی بلڈنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، بڑے چوروں کی بلڈنگ ہے، جو عوام کو ووٹ لے کے اور پتہ نہیں کیا کون سی قسمیں کھا کے، جھوٹے وعدے کر کے اس کے آتے ہیں، اس کے بعد آ کے یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، اب روک دیا ہے، بس ان کو کیوں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو۔ ابھی تھوڑی سی بڑی گاڑی آئے گی نا، وہ سگنل بھی توڑے گا، اس کے لیے روٹ بھی لگ جائے گا اور اس کو سلوٹ بھی کریں گے۔ تو یہ حال ہے۔ اسٹیٹ لا بلڈنگ ہے جس کے اوپر سے سنائپر نے ڈائریکٹ فائر کیے، 7 شہید ملت ہے۔ 2 دن آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے جو قتل و غارت ہوئی،